کجلانی اوورسیز نے بڑا کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مولی سے کجلانی تک روڈ کی خراب صورتحال کے پیش نظر سڑک کو نئے سرے سے بنانے کے لیے حاجی راجہ ارشد محمود، راجہ عباس خان، راجہ آصف محمود، راجہ ذوالفقار خان، راجہ شہزاد مشتاق، راجہ تاج، راجہ عمران کی قیادت میں کجلانی کے نمائندوں کی میٹنگ بلائی گئی، جس میں سابقہ چیئرمین زکوٰۃ ضلع کوٹلی راجہ عزیز خان، سابقہ پبلک ریلیشن افیسر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ ناصر بشیر، سابقہ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کوٹلی راجہ مسعود ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین راجہ گل پٹھان، کونسل راجہ رضوان، ممبر مجلس عاملہ راجہ سرفراز خان، راجہ محمد حفیظ، حاجی محمد ندیم، راجہ اجمل سمیت عوام علاقہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ میٹنگ کا مقصد مولی سے کجلانی تک روڈ کی خراب صورتحال کے باعث لوگوں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا۔ کسی بھی حکومت نے عوام کے مسائل نہ حل کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ اوورسیز نے اپنے ہم وطنوں کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے روڈ کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میٹنگ میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں اور معززین علاقہ نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا۔ اج میٹنگ ہوئی ہے اس کجلانی روڈ نے بارے حاجی ارشد صاحب نہ تاون آصف صاحب نہ میں بھی سارے کی آیا اساں اتنے اشنے ہاں سڑکیں نے حالات تک بہت خراب سن لہذا اساں انگلینڈ بھی اپنے سارے دوستاں یاراں نال گل کیتی، انہاں سارے آیا اساں تعاون کرساں اتنے گرانے لوکاں نال بھی کم بننا کہ ساڑے نال تعاون کرن۔ اساں اپنے ہر ٹونا وچ جائیدا اتھے کمیٹی بناساں تے او کمیٹی ساں نال تعاون کرے، پیسے اساں گٹھے کرساں اتھے سارے پئی تے حاجی صاحب آصف ہے، میں ہاں، راجہ راؤ صاحب ہے، ہدایت اللہ صاحب ہے، اس طرح بولٹنی چوں اساں کمیٹی بناساں، ہر ٹونا وچ کمیٹی بناساں تے پلیز سارے اساں مدد کرو تے لہذا اس روڈ نہ کم ہوئی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج اساں میٹنگ ہوئی تھا گراں چ، بہت زبردست میٹنگ ہوئی۔ اساں اتنے 6 بندے بنائے جنہاں نے اکاؤنٹ اسی نا باقاعدہ اتھے بھی اساں وولمپٹن، سٹوک، بولٹن، لوٹن جتنے بھی ٹاؤن آئے اتھے باقاعدہ ممبر بناساں، سارے بندے نے تعاون نال اساں یہ کام شروع کیتا، اللہ تعالیٰ نے فضل نال اسی کامیاب کرساں، سارے نے ملی جلی تے۔ میں حاجی ارشد صاحب کا اور غلام عباس صاحب ان کا انتہائی مشکور ہوں ساری مجلس کی طرف سے کہ انہوں نے، ہم بھی سوچ رہے تھے یہ کافی ٹائم ہو گیا تھا اس پہ جب لوگوں سے بات بھی ہوتی، لیکن بس کوئی اپنی مصروفیات یا کچھ بھی بات کہہ لیں وقت آگے کہ جاتا رہا۔ بہت اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے، بہت اچھی کوشش کی ہے۔ ہم سب کو اب ذمہ داری ہے یہ، سب سے پہلی بات میں یہ کرتا ہوں، سب سے پہلا جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت میں 5 سال میں ایک پارٹی کا نمائندہ رہا، کوشش کے باوجود یہ کام نہیں کروا سکے۔ اس کے بعد بھی میں کچھ ایسی بات بھی تنقید والی بات نہیں کر رہا، ایک ہی گاؤں کے بھائی ہیں سب بیٹھے ہوئے یہاں پر، اصل میں یہ کام حکومتوں کے، لیکن آزاد کشمیر بھر میں جو صورتحال ہے آپ سارے آگے پیچھے جاتے بھی رہتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھتے رہتے ہیں۔ مین جو روڈیں ہیں ان کے علاوہ جو لنک روڈیں گاؤں میں تقریباً آلموسٹ ہر جگہ ایسی صورتحال ہے۔ انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہے انتہائی قابل تعریف، انتہائی جو ہے نا عمدہ اقدام اٹھایا ہے۔ اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب ان کے دست و بازو بنیں، معاون ثابت ہوں، جو اچھی تجویز دے چاہے کوئی بھی اچھی اور قابل عمل تجویز دے اس پہ ہمیں عمل کر، یہ نہیں دیکھنا ہم نے کہ کون جو ہے نا وہ فلاں شخص کہہ رہا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بات جو کر رہا ہے وہ خوبصورت بات ہے، قابل عمل ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ ایک سارے ہم تعاون کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، تو مجھے یقین ہے کہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ تاریخی طور پر جو ہے نا وہ جو جس طرح کی ریپوٹیشن ہمارے گاؤں کی رہی ہے، جس طرح میں آپ کو اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، جو ہے نا لوگ ہمارے گاؤں کے لوگ یہاں پر چاہے یہاں پر ہیں یا بیرون ملک کے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ کیا، چاہے کسی پہ ذاتی حوالے سے کسی پہ مشکل وقت آیا تب بھی اجتماعی حوالے سے۔ اگر یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ہم آگے بھی چڑھ سکتے ہیں، اگر یہ روڈ مصروفی سے یہ بڑھ جاتی ہے تو اور بھی بہت کام کرنے والے ہیں، لیکن ان کا ذکر بعد میں کریں گے جب یہ ہو جائے گا۔ تو مجھے یقین ہے کہ تمام لوگ، چیئرمین گل پٹھان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ دریا گجرا چکروٹی کی نمائندگی کو 1-2 بندے ہونے چاہیے تھے، انہیں میرے خیال میں کوئی اطلاع نہیں ہو سکی، تو اگر یہ سٹارٹ کر لے ہم، اللہ خیر و برکت ڈالے ہمارے کام میں، تو یہ تو بوٹی پل تک
हो सकता है अगर ये 3 गाँव जो किजलानी, चपलोटी और दरिया गुजरा के मुखिया हजरात लोगों पर बहुत अल्लाह का करम है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाजी अरशद साहब को, गुलाम अब्बास साहब को, हमारे ओवरसीज़ के जितने भी भाई हैं उनको, कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हम यहाँ मिलकर बैठे। बात यह है कि हमारा किजलानी गाँव अल्लाह के फजल करम से इस लिहाज से मशहूर है कि सखावत या जितने फलाई काम हैं गाँव से बाहर निकल कर लोग करते हैं, लेकिन हमारे गाँव में जो सड़क का मसला है, ये सड़क की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, जिस पर पैदल चलना भी नामुमकिन हो गया। हमारे साथ मुलिका जो गाँव है, मतियाल का मिसाल ले लें, पराटले की मिसाल ले लें, रिसेंटली यहाँ अंदरा गुडेड़ा में ये लोग अपनी मतलब आपके रोड बना रहे हैं, चिपलोटी वाले बना रहे हैं, और हम पे अल्लाह का इतना करम है कि हम मूली पुल से लेकर पराटले तक अपनी मदद आपके तहत रोड बना सकते हैं। अब मिल बैठने का मकसद ये है कि एक तरीकाकार तय किया जाए। ये मसला कोई नहीं है, जब हम निकले तो मेरे ख्याल में पैसा प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा आ जाएगा। सिर्फ ये है कि हमारे ओवरसीज के जितने लोग हैं ताउन वो करते हैं, हमारा तो उसमें हिस्सा होता है, सिर्फ स्वाब की खातिर हिस्सा होता है, बाकी ओवरसीज वाले करते हैं। जो प्रॉब्लम ये है वो ये है कि ओवरसीज वालों के एतबार की कमेटी हो जिस पे वो एतबार करे। वो पैसे का प्रॉब्लम ओवरसीज वाले ही करेंगे उनसे, पैसे का नहीं, एक तरीका करता है कर लेने, यहाँ पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दूसरी मेरी ये तजवीज़ है, जैसे अजीज साहब ने भी कहा है कि हर रोज़ मीटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं, मीटिंग आज ही होगी, उसमें तरीका कार तय कर लें कि दरिया के लोगों की नुमाइंदगी हो, चपलोटी के लोगों की नुमाइंदगी हो, चूँकि इस रोड के हम सारे बेनिफिशरी हैं, इन लोगों की नुमाइंदगी हो उसमें, और एक कमेटी बने। वो जब कमेटी बढ़ेगी तो फिर उस कमेटी पे ही सारा कुछ होगा, हम लोग बाहर निकल जाएंगे। तो वो तो हमारी फाइनेंशियल एतबार से होगी कि हम फंड्स इकट्ठा करें, लेकिन फैसले उस कमेटी ने करने कि आया उसने किसी को ठेका देना है, खुद काम करवाना है, किस तरह काम करवाना है, किसी ओवरसीयर की खिदमात हासिल करनी है, किसी SDO की खिदमात हासिल करनी है। ये तो जहाँ तक फंडिंग का तल्लुक है, तो पहली तो बात यह है कि हमें फंडिंग के सिलसिले में गाँव से बाहर जाने की अल्लाह के हुक्म से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं सबसे पहले आगे जाऊंगा और घर घर जाऊंगा, और इस हवाले से हम फंडिंग हासिल करेंगे और हर किस्म का तावन, चूँकि ये हमारा काम है, किसी पे एहसान नहीं है, हर किस्म का तावन इसमें हमारा साथ रहेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत जी अरशद साहब, अब्बास साहब और दिगर इनके साथ जिन लोगों ने भी सड़क के हवाले से इनके साथ मीटिंग की, मैं उनका भी बेहद मुश्किल उन्होंने एहसान हूँ। तो ये एक अच्छा कदम है जो इस रोड के हवाले से है, हम सब लोग इनके साथ काम करेंगे। बकाया यहाँ ऐलान करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे दरिया गुजरों के बेशुमार हमारे साथी हैं या चुनौती के हैं, हम सब मिलकर ये जो भी फैसला करेंगे हम मिलकर करेंगे। तो बाकी इंशाअल्लाह हम इनके साथ जहाँ तक हुआ हम ताउन करेंगे, क्योंकि ये एक इलाके की बेहतरी के लिए है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी, इनके साथ चलना, इनके साथ जितना भी ताउन हो सके मैं समझा हूँ कि किया जाए तो कम है। तो मैं और ज़्यादा लंबी बात उनमें तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे खुशी हुई है कि तमाम पार्टी के तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन अगर बेहतर ऐलान तो हुआ है लेकिन सारे लोग नहीं आ सके। पर ये भी एक बेहतर है कि आज मीटिंग हो जाए और आप लोग इस काम को स्टार्ट करें, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि ये हर आदमी आपके साथ काम करेगा। बाकी तो बेशुमार हवाले से मुसाउ साहब ने, पेशन साहब ने कह दिया है कि मीटिंग इस तरह होनी चाहिए, वो तो जब जो लोग आप बेहतर समझते हैं उस हवाले से आप जिन पर एतबार है वो कर लें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने इलाके के लोगों के साथ भी मिलकर भी उनके साथ जो काम हुआ वो भी करेंगे। बाकी भी मामला में कोशिश करूँगा कि किसी और के साथ भी पार्टी सतह पर या उनकी सतह पर भी अगर जो कोई मदद मिल सके तो हम वो भी करने के लिए। हमारे जितने भी ओवरसी पाकिस्तानी खास कर के जिलानी के हैं, हर दौर में इस गाँव के लिए इनने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ये लोग जब भी आते हैं तो आकर सवाल करते हैं कि हमें जब भी किसी मुश्किल में डाला गया हम फंड के लिए तैयार हुए, लेकिन प्रगति का कोई काम नहीं हो सका।
ہم ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں. ہمارا جو گاؤں کے مفاد کے لیے ہمارے اختلاف 100 معاملات ہیں، لیکن گاؤں کا جو مفاد کی بات جب آئے تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. باقی اختلاف اپنی جگہ رہنے دیجیے. آج یہ جو معاملہ چلا ہے کہ ہماری جو مین روڈ ہے مولی پور سے برٹلے تک، سچی بات جو کہنی چاہیے کہ اس میں اس گاؤں کے ایک بزرگ رہنما حاجی محمد اکرم خان صاحب مرحوم تھے. اگر وہ کھجرانی کے میرے خیال میں منسٹر نہ ہوتے تو آج یہ کھنڈار ہوتے. سچی بات ہے کہ وہ یہاں سے اگر منسٹر، کیونکہ عام لوگوں نے ان کو وہاں تک پہنچایا، جانی مالی مدد کی، لوگ سارے ایک جان تھے، ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کھجرانی تک اور ایک تاریخی روڈ بنی. یہ جو لنک روڈ تھی، اتنے عرصے تک کوئی بھی ایسی لنک روڈ نہیں ہے جو اتنا عرصہ نکال سکے. اب یہ سوال کرتے ہیں اوورسی پاکستانی کہ اگر ہمیں فنڈ کے اوپر ہی کام کرنا چاہیے. اب یہ گاؤں جو ہمارا تقسیم ہو چکا ہے، 3 جماعتیں ہماری، پی ٹی آئی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے. یہ ہمارے اوپر یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم سے چندہ ہی لینا ہے تو آپ لوگ یہ سیاست میرے خیال میں چھوڑ دیں. کہ اس مشاورتی میٹنگ کے اندر آئے ہوئے تمام مہمان بھائی کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے ہمارے اوورسیز جناب حاجی ارشد صاحب، راجہ ارشد صاحب، صاحب، عباس صاحب، بھائی صاحب، جتنے بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں. اور اس بات پر خوشی ہے، فخر ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا اس کی شروعات آپ کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی میری بات ہوئی ہے عباس صاحب سے، علی صاحب سے، استعمال سے. انہوں نے کہا جی کہ ہم ہمیشہ آتے رہے اور ویٹ ہی کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ اس روڈ کا کام شروع کروائے گا. تو جب ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی صحیح حال نہیں ہے تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس روڈ کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ابتدا کریں گے اور اس کو بنوانے میں اہم رول ادا کریں گے. اور آج تک جیسا کہ باقی سبھی احباب نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے یہاں بڑے کام ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر رول ہے تو وہ ان اوورسیز کا ہی ہے. ان کے ساتھ ہی ہم چاہ سکتے ہیں اور یہی ہم کو چلا رہے ہیں. اور جتنے بھی گاؤں کے اندر بڑے کام ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر یہ لوگ حصہ لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مبارکباد کے مستحق ہے کہ ہم سے زیادہ ہم جو یہاں رہتے ہیں، یہ تو آتے ہیں ہفتہ 2 ہفتے 1 ماہ رہتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو ان کو اتنی نہیں ہونی چاہیے پہلے. لیکن ان کو ہماری وجہ سے اتنی ہمدردی ہے اور اتنی ان کے دلوں کے اندر محبت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو یہاں رہنے والے ہیں یہ نہ کہیں پریشان ہوں. تو میں آپ سب کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو احباب ہمارے انگلینڈ کے اندر ابھی آپ سے فون کا بھی رابطے میں تھے، سارا کچھ تھا، جیسے سبھی احباب کے نام لینا شروع کرو تو پھر تو بڑا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے. اس میں ہدایت اللہ صاحب بھی تھے، زیادہ ان کا بھی رول ہے، میجر رؤف صاحب بھی، میجر رؤف صاحب، باقی احباب بھی سارے وہ بلکہ ساری جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم صاحب کا یہ، جیسے بھائی مسعود صاحب نے فرمایا کہ ہم صاحب کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس میں کوئی سیاست یا کوئی کسی بات کی ہم نے انوالومنٹ نہیں کرنی. یہ مفاد عام ہے. اگر ہم ایک دوسرے پر تنقید کریں گے یا کچھ طرح کے تو پھر اپنی بھی جگہ پہ ہم سارے جتنے بھی یہاں جتنی جماعتوں کے بندے بیٹھے ہیں ہم کوئی بات کرنے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی ہم یہاں کھڑے ہونے کے قابل تھے. یہ ان کی بڑا پن ہے، ان کی مہربانی ہے. باقی جو جتنا رول تھا اس نے کیا ہے. تو میں پھر ایک دفعہ آپ سب کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جس کام کی آپ ابتدا کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مل جل کے آپ کو اس پہ مشاورت جتنے بھی ہم سب کے اکٹھے ہو کے ہو اور جو بھی یہ کام ہے اس پہ ہم اپنی ذمہ داری سے یہ کھڑے ہو کے ہم کم از کم یہ تو کریں نا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ پھر آپ سے یہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں ہم مل جل کر بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ کی یہ جو کاوش ہے، یہ محنت ہے، اس پہ میں پھر آپ صاحب کو ایک دم مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی بنوٹی پر روٹی رہی بڑی مشکل سے چلن میں ہوتا ہے، گرائے بڑھ پیدا. میرے نہایت قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم. میں سب سے پہلے دل کی عطا کریوں سے آپ کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر کچھ اپنی خاطر
कुछ अपने आने वाली नस्लों की खातर टाइम निकाला और यहाँ तशरीफ लाए। जनाब हाजी अरशद साहब बल्कि जितने भी अब यहाँ बैठे हुए हैं, हम उन सब के दिल के था दिनों से इसलिए मशकूर हैं कि वो जहाँ भी हमारा मफाद आम का काम है वहाँ उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनकी वजह से ही हमारा काम पाए तकमील तक पहुँचता रहा। आज भी हम इस उम्मीद पर खड़े हैं कि जिसकी आप बुनियाद रख रहे हैं, अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ताला आपकी कमाइयों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और ये काम आपकी मेहनतों से ही होगा। हम अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो सिर्फ चौकीदारी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। यह भी हमारे लिए बड़ा आज़ाद है कि किसी अच्छे काम में अगर हम अपना इतना भी हिस्सा डाल दें तो वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। तो मैं आप सब का नहायत मशकूर हूँ और मुझसे पहले मासूद साहब ने, अजीज़ साहब ने, चेयरमैन साहब ने, सब ने अपनी बात का जो हिस्सा डाला उसमें यहाँ कोई सियासी बात नहीं है और ना कोई सियासी पार्टी की बात है। ये हमारे मफाद की काम है, हमारे आने वाली नस्लों की चीज़ है। इसको हम बनाएंगे, अल्लाह ताला हमको इसका सिला देगा। हमें किसी में कोई सियासत को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे जाने वाले बुजुर्ग अल्लाह ताला की मग़फ़िरत करे, हाजी अकरम साहब ने हमारे लिए ये बुनियाद रखी थी, तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला इसको पाए तकमील तक मज़ीद बजाए और आप जो मेहनत आप आज इसके बारे में कर रहे हैं, आपकी इस मेहनत को अल्लाह ताला रंग लाए। मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸੌਦ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹਫੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਲਈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਇਹ ਵਲਾਇਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਦੇਣ ਲੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਖਾਤੇ ਜਾਓ तो सारी कोई गली सड़क अस्पताल सब की औखे करने की भी नहीं। जिसले वोटों महीना कछना तो खेरी पी भी होनी है, तो जिसले महीना जाई रहना तो मोड़ी किज भी। तो वलायतियां ने मेहरबानी जरा ये काम किया ने, अल्लाह इन्हें अजर दे। थैंक यू वेरी मच। ये जो लोग तकलीफ तो ऐसी है, ठीक है, बाला ले आए कि जितने बंदे इतने बैठे हुए थे मिली जुली तो जड़ा भी कम कर सही नेक नीति नाल करी सकने। नेक नीति ना कोई सियासत दुख दर्द दिलाई च नहीं होना चाहिए ना, तो एक कम हो ही जाना। ये लोग सारे बॉर्डर पर लगे जाने, कश्मीर दाद हो जानी जड़े इतने बैठे रहे। नेक नीति ना जड़ा इसने भी रमतों बिगड़ दी हो मुनाफक।